الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستو عزیزو، اللہ رب العزت کا ایک ضابطہ ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لیے افراد کو منتخب فرماتے ہیں، اور ایسا عملہ منتخب کرتے ہیں کہ جو ذمہ دار اور امیر کے ساتھ مل کر کام کے تقاضوں کا بوجھ اٹھائے۔ اس لیے اسلام میں عہدہ خدمت ہے، عہدہ کوئی منصب نہیں ہے۔ اس کو بند کر لو، عہدہ کوئی منصب نہیں ہے بلکہ خدمت کا عنوان ہے، اور اس کے لیے ناگواری برداشت کی جاتی ہے، ناگواری برداشت کی جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ فرمایا کہ بلکہ ایک عجیب قول ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرے حق کی پرواہ کیے بغیر، تو اغلب یہ ہے کہ ایسا آدمی مداہن ہوگا۔ حالانکہ مداہن جو ہے وہ منافق کو کہا جاتا ہے، مداہنت اور منافقت ان میں آپس میں موافقت ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس ذمہ داری میں آنے کے بعد یہ خیال کرے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لہٰذا مجھے اس طرح چلنا چاہیے کہ سب لوگ مجھ سے خوش رہیں، تو فرمایا کہ اغلب یہ کہ وہ مداہن۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا اور عمارت نے منتقل کیا تو ان کو کمر سے بہتر کوئی آدمی نہیں ملا۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے جو بات ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے ایک اصول بنی ہے، اور یہ فرمایا کہ عمر، میں تمہیں ذمہ داری سونپتا ہوں مگر تم سے سب خوش نہیں رہیں گے۔ حالانکہ حضرت عمر کا مقام لو کان بعد النبی لکان عمر، میں تمہیں ذمہ دار طے کر رہا ہوں مگر تم سے سب خوش نہیں رہیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ تم ایک حق بات پر اصرار کرو گے اور لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے۔ تو عمر نے فرمایا کہ پھر تو ایسی عمارت کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ جس میں سب لوگ مجھ سے متفق نہ ہوں۔ عمر نے فرمایا کہ نہیں عمر، عمارت کی تمہیں ضرورت نہیں ہے مگر عمارت کو تمہاری ضرورت ہے۔ جو ناگواری کو برداشت کرے حق کو قائم کرنے کے لیے، اس لیے ذمہ داروں کے ساتھ جو مشورے بنائے جاتے ہیں، شورائیں بنائی جاتی ہیں، وہ ایک بوجھ اٹھانے والی جماعت ہوتی ہے۔ فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کسی چیز کا فیصلہ کروں گا تو تم یہ کہو گے عمر کا فیصلہ ہے، اس لیے کرنا پڑے گا۔ فرماتے تھے کہ یہ غیر ذمہ داری کی بات ہے۔ ذمہ داری کی بات یہ ہے کہ نہیں، یہ ہمارا کام ہے اور ہمیں اسے کرنا ہے۔ عملے کا کی ذمہ داری ہوتی ہے فیصل کے فیصلے کی تنفیذ کرنا۔ کسی بھی علاقے کی شورا ہے تو وہ ملکی فیصلے کی تنفیذ کرنے والی ہے، اور ان کا آپس میں مجتمع ہونا اور ان کا آپس میں ایک رائے ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر شورا کے حضرات ذمہ دار کے فیصلے سے اتفاق نہیں رکھتے
تو یہ کبھی بھی ذمہ دار کے معاون نہیں ہو سکتے، ذمہ دار کے معاون نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی علاقے کی شورا ہوتی ہے تو وہ اصل ملکی شورا کی معاون ہوتی ہے، اور ان کے امور کی تنفیذ اس علاقے میں یا اس صوبے میں یا اس ریجن میں ان کے امور کی تنفیذ کی ذمہ داری ہوتی، وہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ آپ کے امور کو ہم یہاں اس کی تنفیذ کریں گے۔ اس لیے شورا اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ پورے ملک میں کام ایک فکر کے ساتھ، ایک نہج کے ساتھ اور ایک رخ کے ساتھ کام کیا جائے۔ اگر علاقوں کی شورائیں نہیں ہوتی ہیں تو علاقوں کا تعلق مرکزی مقام سے ختم ہو جاتا ہے، اور مرکزی مقام سے تعلق کا ختم ہو جانا یہ اطاعت کو بھی ختم کر دیتا ہے اور فکر کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس سے اندر بے فکری پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک اصولی بات یہ ہے کہ عالمی سطح کا مرکز ہے تو اس سے ملکوں کا تعلق ہوتا ہے، پھر اس ملک کی سطح کے مشورے سے اس ملک کے صوبے کا تعلق ہوتا ہے، اور صوبے کے مشورے سے حلقے کا اور مسجد کا تعلق حلقے سے، یہ ایک سلسلہ ہے جس کو قائم کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے مشورہ بھی کر کے اور غور کر کے انشاءاللہ ایک شورا بنی ہے، اور اس میں یہ حضرات کو سوچا گیا ہے تو انشاءاللہ آپ حضرات کو بتایا گیا لایا جائے گا، اور یہ حضرات شرع معاملے میں حاضر رہنے کا بھی اہتمام کریں اور اپنے سانہ خروج کا بھی اہتمام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اردو والے ہیں جی شیخ، تو آپ پہلے ہوتا ہے کہ ترجمہ لگا دیں یا ہمارے چلو یہ شورا جو ہے ٹورنٹو ریجن کی شورا جسے ابھی طے کیا گیا ہے، اس کے اندر مفتی صاحب محمد گجرات سعید، جی مفتی صاحب محمد گجرات سعد پاکستان، احمد چودھری پاکستان بنگلہ دیش، احمد الکبیر مفتی امان اللہ حیدرآباد، عبداللہ رجا رمضان ارحم شوکت اسماعیل عزیز عبداللہ دلی رضوان رضان بھائی رضان اور سری لنکا والے ہاں رضان سے لگا ہے نہیں ہے، محسن ڈاکٹر اسلم صاحب
وعلیکم السلام. اس پوری جماعت کے اندر جماعت کے امیر صاحب جو ہیں وہ اسلم کلیئر صاحب. الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الجميع الحي القيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں